پہلے تو شفقت محمود میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے پہلے تو یہ فنکشن کی اور یہ بڑا امپورٹنٹ کہ ہال آف فیم اپنے اسکالرز کو ہال آف فیم کے اندر اکنالج کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جو میں اپنا نیا پاکستان سوچتا ہوں نا، تو اس میں یہ بہت بڑا قدم ہے اس ڈائریکشن کی طرف۔ اپنے سارے رائٹرز اور اسکالرز کو میں اپنے جو مسلمانوں کا جب سنہری دور شروع ہوا تو آپ سب کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اسکالرز کی بہت بڑی جگہ تھی، عالم کا بہت بڑا رتبہ تھا۔ آپ اگر کوئی بھی اکاؤنٹ پڑھیں، البرونی، ابن بطوطہ، تو وہ جب ابن بطوطہ موروکو سے جب نکلا تو وہ جدھر بھی جاتا تھا، جب پتہ چلتا تھا کہ ایک اسکالر آ گیا، عالم آ گیا، دروازے کھل جاتے تھے، ان کو بڑی خاطر ہوتی تھی، ان کو گھروں میں رہتے تھے، بڑے بڑے ان کے وظیفے لگ جاتے تھے۔ تو جب ایک سویلائزیشن اوپر جا رہا ہوتا ہے تو اس کے رول ماڈلز پر اسکالرز بن جاتے ہیں، کیونکہ اسکالرز ڈائریکشن دیتے ہیں ایک قوم کے اس کا قبلہ درست کرتے ہیں۔ اور جب اسکالرز کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے یا اسکالرز غلط راستے پہ چلے جاتے ہیں تو پھر یہ جو سویلائزیشن ان کا عروج اور ان کا زوال ہوتا ہے، اگر اسکالرز صحیح راستے پہ سویلائزیشن کو رکھیں تو اس کا زوال نہ آئے، لیکن اسکالرز بھی غلط راستے پہ چلے جاتے ہیں۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے مغربی سویلائزیشن کو، میری اب اتنی عمر ہے، میں نے دیکھا اندر سے، قریب سے، اور ہم نے دیکھا کہ وہ جب وہ اوپر جا رہے تھے تو ان کی کیا خاصیت تھی، میں انگلینڈ کی بات کر رہا ہوں، اور جب ان کی جب اسکالرز راستہ اپنا بھول گئے تو اس سے کیا نقصانات ہوئے معاشرے میں۔ دیکھیں، اسکالرز گارڈ کرتے ایک قوم کا نظریہ۔ علامہ اقبال، کتابیں تو میں نے لکھی ہیں، لیکن وہ میں نے اور طرح لکھی تھی، کیونکہ پاکستان کا پتہ ہی نہیں تھا لوگوں کو، میں نے ٹریول بکس باہر کے لیے لکھی، اب تو پھر بھی لوگوں کو بھی سمجھ آئے کہ کتنا خوبصورت ملک ہے ہمارا، لیکن ہمارے اپنے لوگوں کو ہی نہیں پتہ تھا کہ پاکستان کی کتنی ورائٹی ہے، کس طرح 12 موسم ہے، اپنے لوگوں کو نہیں پتہ تھا۔ تو وہ کتاب تو خیر ٹریول بکس میں نے لکھی، باقی کرکٹ کی تھی، لیکن جو علامہ اقبال کا امپیکٹ پڑا مسلمانوں پہ اور پڑھتا گیا، میں پاکستان کی نہیں بات کر رہا، یا جب تب ہندوستان میں مسلمانوں کی میں بات کر رہا، ساری دنیا میں مسلمانوں کے اوپر ایک میں پڑھ رہا تھا کہ ایک الجیرین فریڈم فائٹر تھا، اس کا نام تھا بومدین، وہ کہتا میں ایک اقبال کے شعر سے مسلمان ہوا، وہ ایتھیسٹ تھا۔ تو یہ ہے امپیکٹ اسکالرز کا۔ اور جو آج کا پاکستان ہے، میں اس لیے بھی آج یہاں خاص آیا، اور میں شفقت آپ کا اس لیے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا آپ سب سے بات کرنے کا۔ آج کے پاکستان میں اسکالرز کی بہت ضرورت ہے، اور میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں ضرورت ہے۔ جب لوگوں کو، مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہماری اپنی اسلام کی تاریخ کا بھی نہیں صحیح طرح پتہ۔ جب آپ لوگوں سے پوچھیں تو لوگ کہتے ہیں جی اسلام کیسے، تو جنگیں یاد ہے، جنگ بدر، پھر جنگ خندق، اور لوگوں کو وہ جنگیں یاد ہیں، لیکن لوگوں کو یہی نہیں پتہ کہ جنگوں کی وجہ سے تو اسلام ایک دم دنیا کی تاریخ میں اتنا بڑا انقلاب آیا ہی نہیں تھا جو آیا ہے۔ یعنی لوگوں کو یہ نہیں پتہ کہ یہ جو انقلاب تھا اس کی کوئی پیرالل ہی نہیں ہے دنیا کے اندر۔ یعنی میں آپ کو ڈیٹس دیتا ہوں نا، 622 میں مدینہ پہنچتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور 625 میں جنگ بدر 313 لوگ لڑتے ہیں، مدینہ پہنچتے ہیں 600 لوگ صرف مسلمان ہوتے ہیں،
اور 636 کے اندر رومن ایمپائر کولیپس کرتا ہے، اور 636 کے 37 میں ہی پرشین ایمپائر کولیپس کرتا ہے ان کے سامنے. اس کی کوئی پیرلل نہیں ہے دنیا کی تاریخ میں. تو ہمارے اسکالرز نے کبھی بھی اس کی صحیح معنی میں اپنے لوگوں کے اندر یہ اینالائز کیا ہی نہیں کہ کیا ہوا تھا. جو سارے 10 سال تھے 622 سے 632 تک، جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تھے، تو صرف 1400 لوگ مرے تھے جنگوں میں. ساری جتنی جنگیں ہوئی تھی صرف 1400 لوگ مرے تھے، جس میں 600 مسلمان شہید ہوئے تھے. اور وہ 150 مربع میل پہ وہ پھیل چکے تھے مسلمان. تو اصل میں وہ ایک فکری انقلاب تھا. وہ تلوار سے نہیں آیا تھا. وہ لوگوں کے کیریکٹرز بدل گئے تھے، انسان بدل گئے تھے. قرآن کی آیت ہے کہ میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہیں کرتی، اپنے آپ کو نہیں بدلتی. تو وہی انسان تھے. وہ جس طرح مولانا رومی کی ایک ورس ہے کہ جب اللہ نے تمہیں پر دیے ہیں تو تم کیوں چونٹیوں کی طرح زمین پہ رینگ رہے؟ تو پر دے دیے انہوں نے، کیریکٹر بدل دیے، آزاد کر دیا انسانوں کو. اشرف المخلوقات کا اصل پوٹینشل نکلایا. پتہ چلا کہ انسان میں اللہ نے کتنی طاقت دی ہے. کہ جب فرشتوں کو کہا تھا اس کے سامنے جھکو، تو جب شیطان نے کہا کہ میں نہیں جھکتا، تو اللہ نے کہا تمہیں بھی نہیں پتا کہ میں نے اس کو کیا کیا طاقت دی ہے. علم طاقت علم سے آتی ہے. تو وہ جو انقلاب آیا تھا، وہ اس لیے ضروری ہے ہمیں اپنی ینگر جنریشن کو بتانا، کیونکہ اس وقت ہماری ینگر جنریشن کے اوپر جس طرح کا سوشل میڈیا اور میڈیا کی وجہ سے جو پریشرز اب ہے، جس طرح کا جلغار ہے، انسانی تاریخ میں کبھی بچوں اور یوتھ کے اوپر ایسا نہیں تھا. آج ایک بچے کے پاس موبائل فون کے اوپر وہ کانٹینٹ ہے جس میں زیادہ تر پازیٹیو بھی ہے، نالج بھی ہے، انفارمیشن بھی ہے، لیکن وہ دوسرا کانٹینٹ ہے، ایکس ریٹڈ کانٹینٹ، جو انسانی تاریخ میں بچے نے کبھی فیس نہیں کیا. اس لیے اس ملک میں ہمارے اسکالرز کی، ہمارے فلم ٹی وی پروڈیوسرز کی بہت زیادہ آپ کی ذمہ داری ہے اپنی ینگر جنریشن کے لیے کو، اگر ہم نے ان کو صحیح ڈائریکشن پہ رکھنا ہے. دیکھیں، آپ میڈیا کو تو بند نہیں کر سکتے، سوشل میڈیا ریالٹی ہے، کچھ بھی نہیں آپ کر سکتے. آپ کئی دفعہ مجھے آتا ہے کہ جی یوٹیوب کے اوپر یا کسی کے اوپر یا ٹک ٹاک کے اوپر یہ کانٹینٹ آیا، میں ان کو پی ٹی اے کو ٹیلی فون کرتا ہوں، وہ بلاک کر دیتے ہیں سائٹ، اگلے دن کوئی اور نکل آتی ہے. یہ بہت ایک دنیا اس سے ابھی کوپ کر رہی ہے. جو سوشل میڈیا ایک نئی چیز آئی ہے، اور یہ ہمیں پتہ ہی نہیں کتنی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے. تو ہم روک تو وہ سکتے نہیں ہیں، لیکن ہم اپنے بچوں کو ان کی تربیت کر سکتے ہیں. ان کو ہم ہتھیار دے سکتے ہیں کہ یہ جو جس طرح کا اب ان کو کانٹینٹ اویلیبل ہے، اس سے کیسے انہوں نے ڈیل کرنا ہے. تو مجھے پتہ ہے کہ ماں باپ ان کے اوپر کس طرح کے دفعہ پریشان ہوتے ہیں، جو جس طرح بچے اپنے موبائل فون کی طرف سے جو ان کو چیزیں اب ایکسیس ہیں. تو اس لیے میرا جو اپنے ملک کے اوپینین، کیونکہ اسکالرز اوپینین میکرز ہوتے ہیں، اور اسکالرز پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں، ملک کی ڈائریکشن کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، آپ کے نظریے کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، اچھے برے کی تمیز دیتے ہیں. ہم اس وقت جو ہمارا سب سے بڑا کرائسس ہے، ہماری جو morality، جو ایتھکس ہے، وہ بڑی بری طرح نیچے گرے ہیں. جو کرپشن ہے نا، سارے مجھے کہتے ہیں جی آپ کیوں یہ ان کے پیچھے کرپشن پڑے رہتے ہیں، ان دو بڑی خاندانوں کے پیچھے. میری ان سے کوئی ذاتی لڑائی، بلکہ میری تو دوستیاں ہوتی تھیں ان سے. اصل میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلاب لے کے آئے، یہ جو فکری انقلاب آیا تھا، تو وہ اس کا بیس پہلے تھا morality کے اوپر. اچھائی کو اٹھاؤ اور برائی کو کنڈیم کرو. یہ ہے بیسس ایک سویلائزیشن کا. جس سویلائزیشن کی morality چلی جاتی ہے، مولانا رومی سے کسی نے پوچھا قوم کیسے مرتی ہے؟
مولانا رومی نے 2 درختوں کی مثال دی، ایک بڑا خوشبودار اور خوبصورت درخت اور دوسرا بدصورت درخت. یعنی انہوں نے کہا جب ان 2 درختوں کے اندر ڈفرینشیٹ کرنا ختم کرتی ہے قوم مر جاتی ہے. جب ایک قوم اچھے برے کی تمیز ختم کرتی ہے قوم مر جاتی ہے. جب قوم برائی کو ایکسیپٹ کر جاتی ہے قوم مر جاتی ہے. آپ جب برے کو برا نہیں کہتے اور اس کو ایکسیپٹ کر جاتے ہیں تو اس کا مطلب کہ آپ کا زوال شروع ہو گیا. کیونکہ میں جب دیکھ رہا ہوں کہ میرے ساتھ والا گھر میں وہ 5 مرلے گھر میں رہتا تھا اور دیکھتے دیکھتے اس کے پلازا بن گیا، پورا پیلس بن گیا، زمینوں پہ قبضے کر کر کے اربوں پتی بن گیا. میں صبح سے لے کے شام تک کیوں محنت کروں جب میں 50 سال میں اتنا پیسہ نہیں کما سکتا جو اس نے ایک دن میں کما لیا. تو ورک ایتھکس ختم ہو جاتے ہیں معاشرے میں. میں نے اپنا وقت انگلینڈ میں پہلے پڑھائی کی، اس کے بعد پھر میں کرکٹ کھیلتا تھا وہاں کوئی 18 سال. تو میں آپ کو یہ صرف بتا سکتا ہوں کہ وہاں کا اور ہماری جو موریلٹی ہے، جو ایتھکس ہے، زمین آسمان کا فرق ہے. ان کی جو پارلیمنٹ ہے وہ چلتی کیسے ہے؟ وہاں کیوں نہیں کوئی پیسے چلتے جس طرح ہمارے سینٹ کے اوپر لوگ بکتے ہیں؟ وہاں کیوں نہیں ہوتا؟ وہاں کبھی تصور ہی نہیں ہے کہ کوئی ہارس ٹریڈنگ ہوگی جب پیسے چل کے جناب وہ ادھر سے ادھر چلے جاتے ہیں ممبرز پیسے. یہ کیوں نہیں وہاں کانسیپٹ؟ کیونکہ ان کی مورل سٹینڈرڈز ہمارے سے بہت اوپر ہے. اور ایک وقت ایسا تھا کہ مسلمان تاجر جب انڈونیزیا اور ملیشیا گئے تو ان کے کیریکٹر کی وجہ سے لوگ مسلمان ہو گئے. ان کا کیریکٹر اتنا تھا. ایک اوتھیلو جو کہ شیکسپیئر کا ایک پلے ہے، اس کے اندر وہ ایک مور یعنی مسلمان اس میں بتاتا ہے، اس مسلمان کا کیریکٹر سب سے اوپر تھا. وہ بڑا ہائی کیریکٹر کا آدمی تھا. جب کروسیڈز کا پہلا ٹاکرا ہوا مسلمانوں سے 11ویں صدی میں، تو وہ آپ اکاؤنٹس پڑھیں کہ وہ مسلمانوں کا اور ان کو وہ جنگلی کہتے تھے کیونکہ ان کی ایتھکس اور کیریکٹر ان سے بہت اوپر تھے. تو ہمارا جب تک ہم ایک فکری انقلاب یہاں نہ لے کے آئیں، یہ ملک میں اللہ نے سب کچھ دیا ہے. آپ کو یقین کریں، اگر جتنے میں نے 3 سال اقتدار میں رہا ہوں، یعنی میں سوچتا ہوں کہ اللہ نے کیا کیا نہیں دیا اس ملک کو. یہ بڑا ایک ہر طرح یہ اللہ نے یہاں نعمتیں بخشی ہوئی. لیکن جب تک ایک ملک کے اندر مورل سٹینڈرڈز نہیں آتے، ایک قوم کی موریلٹی اوپر نہیں جاتی، جو کہ مدینہ کی ریاست میں پہلے گئی تھی. پہلے پیسہ نہیں آیا تھا، پہلے انہوں نے ان کی اخلاقیات اوپر لے کے گئے تھے، ایتھکس. پہلے ایک ذہنی جس طرح میں کہتا ہوں ایک فکری انقلاب آیا تھا، پھر تبدیلی آئی تھی. تو ہمیں ضرورت یہ ہے اپنے اسکالر سے کہ 2 طرح کے ہمارے چیلنجز ہیں. ایک چیلنج یہ ہے کہ ہم کرپشن کو ایکسیپٹ کر بیٹھیں. مجھے کہتے ہیں جی وہ اپوزیشن لیڈر ہے، آپ اسے ہاتھ نہیں ملاتے. اس کے اوپر اربوں روپے کے کرپشن کے کیسز ہیں. میں اس کے اوپر ہاتھ ملاتا ہوں تو میں ایکسیپٹ کروا دیتا ہوں معاشرے میں کہ بری چیز ہی نہیں ہے یہ. آپ انگلینڈ میں آپ کو بتاؤں، انگلینڈ کے اندر کبھی کسی ایک پولیٹیشین کے اوپر صرف الزام لگ جائے نا کہ اس نے پبلک کا پیسہ چوری کیا، کوئی اس کو اینکر ٹی وی پہ بٹھا دے، مجال ہے کہ پارلیمنٹ میں وہ گھس سکے، جب تک وہ اپنے آپ کو کلیئر نہیں کرتا. وہاں یہ تصور بھی نہیں ہے کہ اربوں روپے کی کرپشن اور وہ جا کے اسمبلی میں 2 گھنٹے کی تقریریں کر رہے ہیں، کیونکہ ان کی سٹینڈرڈز مختلف ہیں ہمارے سے. اور اس لیے میں نے یہ رحمت للعالمین اتھارٹی بنائی. اور اس کا مقصد کیا ہے میں یہ آپ کو بتا دوں. اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، کیونکہ ہم پھر سے میں آپ کو کہہ دوں کہ میڈیا کو تو آپ بند نہیں کر سکتے، سوشل میڈیا نہیں بند کر سکتے، فلمیں آ رہی ہیں، بچوں کے پاس ایکسیس ہے موبائل فون پہ، وہ نہیں آپ بند کر سکتے. لیکن آپ کم از کم بچوں کو ایک رول ماڈل دے سکتے ہیں. اور رول ماڈل بچوں کا
وہ رول ماڈل ہے جو دنیا کی تاریخ کا سب سے عظیم لیڈر، چاہے آپ مسلمان ہو یا نہ ہو، 100 گریٹسٹ مین کے اندر جو نمبر 1، وہ جو ایک ہارٹ ہے جس نے جو کتاب لکھی ہوئی ہے، نمبر 1 اس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بنایا کہ کوئی ہے ہی نہیں جس نے زیادہ اچیو کیا ان سے۔ تو ہم اپنے بچوں کو جب وہ دیکھتے ہیں کہ جی فلانے نے اتنا پیسہ بنا دیا اور اس نے بل گیٹس نے اتنا امیر آدمی بن گیا، تو ان کی کتابیں پڑھتے ہیں کیونکہ وہ رول ماڈل بنے ہوئے ہیں۔ ہمیں ساتھ ساتھ وہ بھی رول ماڈلز ہوں، لیکن ہمیں ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو بتانا تو چاہیے کہ دنیا کا سب سے عظیم لیڈر، اس کی کیا کوالٹیز تھیں کہ وہ اتنا، انہوں نے ایک پوری 2 سپر پاورز کے سامنے ایک قوم جس کی حیثیت ہی کوئی نہیں تھی، ان کو اٹھا کے دنیا کی امامت کروا دی۔ کوئی تو کوالٹیز ہوں گی۔ تو ہمارا کام، ہمارا جو معاشرے کا اس وقت، اگر ہم نے اس کے ایتھکس اٹھانے ہیں تو ہمیں ان کی سیرت کے اوپر سوچ کے، پروگرامز کر کے، ٹی وی کے اوپر ایک آلٹرنیٹ میسج دینی ہے اپنے بچوں کو۔ جاپان کے اندر پہلے 7 کلاسز کے اندر وہ بچوں کو شنٹوازم، جو ان کا دین ہے، اس کے ایتھکس پہلے سکھاتے ہیں، میتھس اور اس کے علاوہ ایتھکس سکھاتے ہیں بچوں کو، اچھے برے کی تمیز سکھاتے ہیں۔ قانون علیحدہ ہیں لیکن جو ایتھکس ہے، اور آپ جاپان میں چلے جائیں آپ حیران ہو جائیں گے۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ، مجھے تو وہاں جا کے پتہ چلا کہ یہ وہ اتنے، ہمارا ایک کھلاڑی تھا، اس کا بٹوا گر گیا ٹیکسی میں، وہ ٹیکسی ڈرائیور نے آ کے ہوٹل کی ریسیپشن میں وہ بٹوا واپس دے دیا۔ اور وہاں جو ہمارے پاکستانی رہتے تھے، جتنے وہ پاکستانی مجھے ملے، انہوں نے جاپانی عورتوں سے شادی کی ہوئی تھی، اس ساروں نے مجھے ایک چیز کی کہ جب وہ جاپانی عورت مسلمان ہوئی، وہ ان سے بہتر مسلمان ہو گئی۔ وہ ان کو بتاتی تھی کہ یہ تم غلط کر رہے ہو، یہ اسلام کے خلاف ہے، کیونکہ ان کی ایتھکس، ان کی جو مورالٹی کے لیولز ہیں وہ بہت اوپر ہے۔ تو میں آپ کو صرف اور زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہماری گورنمنٹ پوری طرح آنر کرے گی اور لیول ریز کرے گی، جو کہ ہمارے اسلامی معاشرے میں ہمیشہ استاد کا بڑا لیول تھا، اسکالرز کا، عالم کا بڑا لیول تھا۔ ہم انشاءاللہ آپ کو پوری طرح بیک کریں گے، لیکن آپ نے اپنی ذمہ داری پوری لینی ہے کہ اس معاشرے کے لیے ہمیں ایک فکری انقلاب چاہیے، ایتھکس چاہیے، اچھے برے کی تمیز چاہیے۔ اور دوسری طرف یہ جو سب سے خوفناک چیز ہو رہی ہے، جب سے میں پرائم منسٹر بنا، تو جب میں نے آئی جی کو بلائے سارے صوبوں کے، تو چیک کیا کہ کون سی کرائمز بڑھ رہی ہیں۔ سب سے زیادہ پاکستان میں سیکس کرائم بڑھ رہی ہے۔ یہ ہمارے لیے بڑی شرمناک چیز ہے، اور یہ میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ یہ موبائل فون کا جو چیلنج آیا ہے، اس کی اچھائیاں ایک طرف، جو دوسری طرف آ رہا ہے اس سے بہت بڑا چینج آ رہا ہے ہمارے معاشرے میں۔ یہ ہمارا بہت بڑا چیلنج ہے۔ بچوں کے ساتھ زیادتیاں، 3 سال پہلے ایک زینب کیس ہوا تھا تو سارا معاشرہ ہمارا کھڑا ہو گیا۔ اب آپ اخبار میں پڑھیں تو 3-4 دفعہ بچوں کو سے زیادتیاں ہو رہی ہیں، عورت کو ریپ کیا جا رہا ہے، اور کوئی ریئیکشن ہی نہیں آ رہا کیونکہ اتنی زیادہ ہو گیا۔ میں 3 سال پہلے سے لگا ہوا تھا کہ یہ بہت بڑا ایک چیلنج ہے ہمارے معاشرے کے لیے۔ تو ہمارے لیے دونوں طرف جو میڈیا ہے، جو فلمز ہیں، جو سیریلز ہیں، آپ دیکھیں اگر ہم اپنا فلمز دیکھیں تو زیادہ تر ہالی ووڈ سے بالی ووڈ جاتا ہے اور بالی ووڈ سے پاکستان آ جاتا ہے مٹیریل، تھرڈ ہینڈ مٹیریل آتا ہے۔ وہ جو کلچر آ رہا ہے ہم ریئلائز ہی نہیں کرتے کہ اس کے کیا کیا ریپرکشنز ہیں معاشرے میں۔ کبھی کسی نے اینالائز نہیں کیا کہ ہندوستان میں، کیونکہ میں ہندوستان تو کرکٹ کی وجہ سے بہت جاتا تھا، تو جو ہندوستان کی فلمیں 40 سال میں بدلی ہیں، پہلے کیا ہوتی تھیں اب کیا ہیں، اس کا امپیکٹ دیکھ لیں کہ ہندوستان کے فیملی سسٹم میں کیا ہے، ڈیورس ریٹ کتنی بڑی ہے، دلی کو ریپ کیپٹل کہا جاتا ہے، اور وہی ہم پھر کلچر لیتے ہیں تو اس کے یہاں ایفیکٹس آئیں گے۔ اور یہ اسکالرز کا کام ہے، گائیڈ کریں معاشرے کو، آلٹرنیٹ لائف سٹائل بتائیں کہ یہ جو اسکالرز کا کیا کام ہوتا ہے، اینالائز کریں، معاشرے کا ڈائریکشن ٹھیک کریں۔ ان کی طاقت کیا ہے، مغرب کی میں جانتا ہوں ان کی طاقت کیا ہے،
ان کی طاقت وہ ہے جو مدینہ کے ریاست میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایجوکیشن کے اوپر زور دیا، تعلیم پہ، جو انہوں نے رول آف لا سیٹ کیا، اور جو انہوں نے ایک انسانیت کا نظام، ویلفیئر اسٹیٹ بنائی دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ، وہ آج وہاں آپ کو ملتی ہے۔ رول آف لا بھی وہاں ملتا ہے، اسکینڈینیویا سے بہتر ویلفیئر سسٹم ہی دنیا میں آپ کو کہیں نہیں ملتا۔ یہودی آج دنیا کو ڈومینیٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ تعلیم کے اوپر جو ان کا حکم تھا کہ جب سے پیدا ہو اور جب تک قبر میں جاؤ علم سیکھو، وہ یہودیوں کو دیکھ لیں جتنی وہ محنت کرتے ہیں، اور جو ہر یونیورسٹی کے پروفیسرز، نوبل پرائز ونر، وہ اوپر ہے، جو محنت کرے گا اوپر جائے گا، کیونکہ وہ تو رحمت العالمین تھے، سب انسانوں کے لیے تھے وہ۔ تو جو انسان ان کی حکم پہ اور سنت پہ چلے گا وہ اوپر چلا جائے گا، جو انسان، کیونکہ رحمت العالمین تھے۔ لیکن جو وہاں تباہی مچی ہے، ان کے فیملی سسٹم جو ڈسٹروائے ہو رہا ہے، جو ان کے لائف سٹائل کی وجہ سے ہمارے سامنے ہو رہا ہے، ہمارے سامنے ہوا ہے۔ میں بار بار مثال دیتا ہوں، 1970 میں 14 میں 8 ڈیورس ہوتی تھی انگلینڈ میں، آج 70-80% ڈیورس ہے، کیونکہ وہ جو لائف سٹائل ہے وہ اس کا امپیکٹ پڑنا ہے۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے اسکالرس کے لیے کہ اپنے معاشرے کو گائیڈ کریں آپ۔ میں آخر پہ پھر سے آپ کو کہتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ پورا بیک کرے گی اپنے اسکالرز اور رائٹرز کو، اور آپ سے میں یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ ہمارے معاشرے کو گائیڈ کریں گے، اور یوتھ کو خاص طور پہ۔ شکریہ۔